بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویلاگ میں ہم دو چیزوں پر بات کریں گے۔ ایک سینئر صحافی جناب ہارون رشید صاحب نے اپنے ٹی وی پروگرام میں حکومت پر کڑی تنقید کی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب پر کڑی تنقید کی ہے، فواد چوہدری صاحب کے حوالے سے ایک خبر دی ہے۔ دوسرا اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے اپوزیشن کی جو بظاہر تیاریاں نظر آ رہی ہیں ان تیاریوں کے حوالے سے۔ ان تیاریوں میں بلاول بھٹو زرداری کے رابطے ہیں دیگر سیاسی رہنماؤں سے، اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب متحرک ہوئے ہیں لندن سے، ان سے رابطوں کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان اپوزیشن کی کوششوں کے درمیان اس وقت صورتحال ہے ان کے لیڈران کی، اس پر ہم اس ویلاگ میں بات کریں گے۔ تو پہلے اگر بات کریں ہارون رشید صاحب کی، تو جناب ہارون رشید صاحب نے اپنے ٹی وی پروگرام میں بات کی ہے۔ ہارون رشید صاحب نے اپنے ٹی وی پروگرام میں تین چیزوں پر بات کی ہے۔ ایک، ان کا یہ کہنا ہے حکومت کی کارکردگی پر بات کرتے ہوئے کہ اس وقت اس حکومت کے جتنے بھی بحران ہیں، اس کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان تمام تر مسائل کی وجہ جو ہے یہ حکومت کی ٹیم نہیں ہے، حالات نہیں ہیں۔ ان تمام تر مسائل کی وجہ صرف اور صرف ایک شخص ہے، اور اس ایک شخص کا نام عمران خان ہے، جسے کپتان کہتے ہیں، اور اس کپتان کو کپتان کا نام بھی ہارون رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی دیا تھا۔ ہارون رشید صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان پر کڑی تنقید کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہارون رشید صاحب نے دوسری بات کی ہے کشمیر کے حوالے سے، اور تیسری بات انہوں نے فواد چوہدری صاحب کے حوالے سے کی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں، اگر تمام بحرانوں کی وجہ صرف اور صرف عمران خان صاحب ہیں، تو ہارون رشید صاحب اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹیم جو ہے ناکامی اکیلے نہیں آتی، اس ٹیم میں جو لوگ ہیں ان کو دیکھ لیجئے، ان کی کارکردگی دیکھ لیجئے، یہ کیبنٹ میں آپس میں لڑے ہیں۔ بحران جتنے بھی ہیں، معاشی بحران ہو، موجودہ صورتحال وبا کی، اس میں یا کوئی اور حالات، تمام بحران عمران خان صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے آئے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کپتان کا نام انہوں نے دیا تھا اور ان کے سوا کسی نے بھی نہیں۔ اس تمام تر گفتگو کی وجہ، اور یہ جو غصہ وزیر اعظم عمران خان صاحب پر ہے، وہ ان کی گفتگو میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے شدید جذباتی جو نوجوان ہیں ان کی جانب سے کیا جانے والا رد عمل ہے۔ اور اس رد عمل کے نتیجے میں ہارون رشید صاحب پہلے بھی شدید غصے کا اظہار کر چکے ہیں، کیونکہ وہ رد عمل آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، اور اب بھی ہوا ہے۔ تو ہارون رشید صاحب نے ایک بار پھر یہ بات کی ہے۔ اگر تمام بحران عمران خان صاحب کی وجہ سے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ماضی کی حکومتیں جو ہیں ہماری، وہ ہمیں انتہائی بہترین حالات تمام حوالوں سے دے کر گئی تھیں۔ ہمارے ادارے گروی نہیں تھے، وہ ہمیں جن حالات میں چھوڑ کر گئیں ان میں ہمیں کوئی مسئلہ کسی بھی حوالے سے درپیش نہیں تھا۔ ہمیں جو ہمارے ادارے ہیں وہ ایک پیج پر تھے، اور پھر ہماری جو افواج ہیں ان کے حوالے سے ان حکومتوں نے کوئی بات بھی نہیں کی، کوئی مسائل بھی پیدا نہیں کیے، اور ہماری جو خارجہ پالیسی کے معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی ان حکومتوں نے کوئی مسائل پیدا نہیں کیے۔ یہ کیا کیا مسائل ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جن میں ڈان لیکس ہے، جن میں ایسے انٹرویوز ہیں کہ آپ نے اپنے ملک کی بدنامی کی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھلائی جا چکی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہارون رشید صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کشمیر کے حوالے سے کیا کیا ہے، اور بڑی تنقید کی ہے کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہو۔ خاص طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ٹویٹ کچھ نہیں ہوتے، ٹویٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر پر ایک حکمت عملی ہونی چاہیے تھی، وفود بھیجے جانے چاہیے تھے ایک ایک ملک تک۔ کشمیر پر جو وفود بھیجے جاتے ہیں ان میں صحافیوں کے وفود بھیجے جا سکتے تھے، ایسے صحافی جو روانی سے انگریزی بول سکتے ہیں اور پاکستان کا مقدمہ دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، تو ایسے وفود بھیجنے چاہیے تھے۔ عمران خان صاحب نے
کیا کیا ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ میں، نیو یارک ٹائمز میں، کسی بڑے اخبار میں کیا عمران خان صاحب نے کوئی آرٹیکل بھی لکھا ہے. تو ہارون رشید صاحب کی جو سوالات ہیں کہ کشمیر پر کیا کیا ہے عمران خان صاحب نے، تو اس کا جواب ہارون رشید صاحب کو اپنے پروگرام میں جو سامنے بیٹھی ہوئی میزبان ہیں ثروت ولیم صاحبہ، ان سے مانگنے کی بجائے، عمران خان صاحب سے مانگنے کی بجائے بھارتی میڈیا سے، بین الاقوامی میڈیا سے مانگنا چاہیے. عمران خان صاحب سے بھی اس کا جواب نہیں مانگنا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے اس بارے میں کیا کیا ہے. دیکھیے ہارون رشید صاحب نے جو بات کی ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے کوئی ایک آرٹیکل بھی لکھ دیا ہے، تو سب سے پہلے تو اس بات کو جان لیجئے کہ عمران خان صاحب نے اگست 2000، میں آپ کو آرٹیکل ہی پورا بتا دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا. یہ آرٹیکل ان کی جانب سے نیو یارک ٹائمز میں، دنیا کے جو بڑے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے 3 سے 4 نام ہیں پبلشنگ ہاؤسز کے، ان میں سب سے بڑے ناموں میں شامل ہے نیو یارک ٹائمز. عمران خان صاحب نے لکھا "The world can't ignore Kashmir, we are all in danger". اور اس میں کشمیر کا مقدمہ عمران خان صاحب نے بہت بہترین انداز میں کب پیش کیا؟ 30 اگست 2019 کو عمران خان صاحب نے یہ مقدمہ پیش کیا، اور ایک طویل اور خوبصورت آرٹیکل جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز میں عمران خان صاحب کی جانب سے لکھا گیا. پھر اس کے بعد ہارون رشید صاحب شاید بھول رہے ہیں، لیکن یہ اتنی پرانی بات بھی نہیں کہ ہارون رشید صاحب بھول جائیں. اقوام متحدہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو تقریر کی ہے، اس تقریر میں عمران خان صاحب نے جس انداز میں کشمیر کا مقدمہ پیش کیا، اس کے بعد اسلامی دنیا کے سربراہان نے عمران خان صاحب سے بغلگیر ہو کر ملاقات نہیں کی، ان کا ماتھا چوم کر ملاقات کی ہے. اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس انداز میں کشمیر کا مقدمہ پیش کیا ہے، اس پر بھارت جو ہے وہ سیخ پا ہو گیا ہے. اس پر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو کل تقریر کی ہے، اس میں جس طرح سے انہوں نے کشمیر کی بات کی ہے، اس کے بعد یہ سوال اٹھانا کہ انہوں نے کیا کیا ہے بنتا نہیں ہے. ہمیں تو وہ یاد ہونا چاہیے کہ اعتزاز احسن صاحب ہماری اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے کہ وہ غالباً ایک اماؤنٹ بتا رہے تھے، وہ اگر مجھے اماؤنٹ صحیح یاد نہیں ہے، لیکن کسی فلاحی ادارے کو دیں گے اگر میاں نواز شریف صاحب کلبھوشن یادو کا نام اپنی زبان سے لے بھی لیں. تو وہ میاں نواز شریف صاحب کی زبان سے وہ نام جو ہے وہ اقوام متحدہ میں کسی بین الاقوامی پلیٹ فارم پر تو دور کی بات، ملکی پلیٹ فارم پر بھی ان کی زبان سے وہ نام نہیں نکلتا تھا. پھر ہارون رشید صاحب نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاید اس حکومت نے امریکہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کریں گے، کشمیر میں بہت ظلم ہو رہا ہے. اس بات سے اختلاف نہیں ممکن کہ کشمیر میں بہت ظلم ہو رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے اور ان کی حکومت نے ایک یہی تو کام بہترین کیا ہے کشمیر کا مقدمہ لڑنے کا. وہ بہت سارے فرنٹس پر یہ حکومت کامیاب نہیں ہو سکی ہے. یہ حکومت ابھی تک اکنامک فرنٹ پہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہو سکی ہے. یہ حکومت بہت سارے ملکی بحران اور ہیں جن پر ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن کشمیر کا مقدمہ اس حکومت نے بہترین انداز میں لڑا ہے. ہارون رشید صاحب ایک بات اور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فواد چوہدری صاحب جو ہیں انہوں نے انٹرویو یوں ہی نہیں دیا. فواد چوہدری صاحب پیپلز پارٹی سے سلام دعا بحال کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ جا سکتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی انہیں سندھ سے سینیٹر بنا سکتی ہے. اور اپنی تنقید میں ہارون صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ فواد چوہدری صاحب وزارت اعلیٰ کے پنجاب میں امیدوار تھے اور اسی بنا پر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو فواد چوہدری صاحب پیپلز پارٹی سے رابطے بحال کر رہے ہیں اور اس حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی کی مدد کر سکتے ہیں. اس بات پر پہلے ہی جناب سمیع ابراہیم صاحب کو ایک جواب دے چکے ہیں. وہ جواب بالکل ویسا ہی تھا جیسا انہوں نے مبشر لقمان صاحب کو جواب دیا تھا. تو ہارون رشید صاحب جو ہے وہ یہ بات جو کر رہے ہیں، اس پر فواد چوہدری صاحب کا جواب کیا ہے وہ پوری دنیا کو پہلے ہی بتا چکے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک اور چیز ہے، اپوزیشن میں اس وقت رابطے ہو رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا تھا، اب انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب سے بھی رابطہ کیا ہے اور انہوں نے آفتاب شیرپاؤ صاحب سے بھی رابطہ کیا ہے. مسلم لیگ نون کی قیادت سے ان کے دیگر لوگوں سے بھی رابطے ہوئے ہیں. بجٹ کو مسترد کرنے کی بات ہوئی ہے اور اپوزیشن نے ایک بار پھر متحرک ہونے کی بات کی ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف. عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف اس وقت تو عام آدمی بھی غصے میں ہے، کیونکہ انہوں نے جو سب سے تازہ فیصلہ کیا ہے اس پر سب سے زیادہ ناراض ہیں لوگ.
اور اس کے بعد جس طرح سے مہنگائی ہے، دیگر معاملات ہیں، اور اس حکومت نے ابھی تک اکنامک فرنٹ پہ کامیابی حاصل نہیں کی ہے، تو اس پر ایک عام آدمی بری طرح سے ناراض ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ جب یہ رابطے کر رہے ہیں تو یہ وہ ٹائمنگ ہے کہ جب آصف علی زرداری صاحب پر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے، ایک بار نہیں ہو سکی ہے. یہ وہ ٹائمنگ ہے جس پر میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب نیب کی جانب سے کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتے ہیں. یہ وہ ٹائمنگ ہے جب خواجہ آصف صاحب جو ہیں دوبارہ سیالکوٹ میں جو کینٹ ویو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کا معاملہ اٹھ رہا ہے. تو یہ جو اپوزیشن متحرک ہو رہی ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک بار پھر عرض کر دوں کہ ان کے متحرک ہونے کا عوام سے تعلق نہیں ہے. اس ملک کے سیاستدانوں کو عوام سے، لوگوں سے سروکار نہیں تھا، نہیں ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آگے بھی نہیں ہوگا. یہ صرف اور صرف اپنی اپنی گردن بچانے کی کوشش ہے. یہ کوشش عوام کے لیے ہونی چاہیے، اپنے لیے نہیں ہونی چاہیے. تو اپوزیشن کے متحرک ہونے کا تو تعلق محض اتنا سا ہے. تو یہ جو دونوں چیزیں، ان پر میری رائے اور یہ ان کو کیسے کنیکٹ کیا جانا چاہیے، یہ چیزیں میں نے آپ کے حوالے کی. آپ بہتر جج ہیں، آپ اس چیز کو خود دیکھیے. لیکن عمران خان صاحب کی حکومت سے جو شکایت ہمیں ہے وہ ہمیں ہے. میں ان کی حکومت کو سپورٹ کرتا ہوں. یہ سپورٹ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے اس لیے کہ یہ حکومت ایک عام آدمی کی بہتری کے اقدامات کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی. یہ کامیاب ہو، تمام سپورٹ اس حکومت کے لیے، اس حکومت کے لیے، وہ خواہ کسی بھی جماعت سے ہو، جو عام آدمی کی زندگی بہتر بنا سکے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.